مجاز معنی مقصود کی ادائیگی کے لیے جو الفاظ وضع ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، معنی مقصود کے لیے ان کا استعمال نہ کر کے دوسرے الفاظ لائے جائیں جو کہ تضمن یا التزام کے طور پر معنی مقصود پر دلالت کریں۔ یعنی علم بیان کا حاصل یہ ہے کہ معنی مقصود کی ادائیگی کے لیے جو الفاظ بنائے جاتے ہیں نا، وہ استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ کچھ ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جو تضمن یا التزام کے طور پہ معنی مقصود پر دلالت کریں۔ تضمن کا مطلب ہے لفظ مستعمل کا مستاق اصل معنی مقصود کا جز ہو جو کہ اپنے کل کو بتائے، اور التزام کا مطلب یہ ہے کہ مصداق لازم ہو جو کہ ملزوم کو بتائے، مصداق لازم ہو جو کہ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، لفظ کو مطلب شیر ہے نا، اسد ہے، اسد لفظ کو شیر کے لیے بنایا گیا، تو لفظ کو جس معنی کے لیے بنایا جاتا ہے اس معنی کو موضوع لہو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے اسد شیر کو کہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ موضوع لہو۔ کیا ہے یہ؟ اور دوسرے معنی جس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو غیر موضوع لہو کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے کسی بہادر بندے کو شیر کہہ دینا، حالانکہ بہادر بندے کے لیے تو شیر کا لفظ نہیں بنایا گیا، شیر کا لفظ تو شیر کے لیے بنایا گیا نا، تو جس کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو موضوع لہو، اور جس کے لیے نہیں بنایا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلکہ استعمال ہوا۔ کسی لفظ کو جب معنی موضوع لہو کے علاوہ کسی دوسرے معنی کے لیے استعمال کیا جائے تو معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو دونوں کے درمیان تعلق تو ہو گئی۔ بھئی آپ نے اس بندے کو شیر کہہ دیا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی جو آپ نے اس کو شیر کہا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں لفظ کو جب معنی موضوع لہو کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو دونوں کے درمیان تعلق تو ہو گئی، اس لیے کہ تعلق و مناسبت کی بنیاد پر ہی ایک معنی کے بجائے دوسرے معنی کو مراد لیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی معنی غیر موضوع لہو کے مراد لینے پر کوئی قرینہ بھی ہونا چاہیے۔ کوئی اگر لفظ کے معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان تعلق کے ہوتے ہوئے کسی قرینے کی بنا پر غیر موضوع لہو معنی کو مراد لیا جائے تو لفظ کو مجاز کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی قرینہ ہوگا تب اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز۔ پھر اگر معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان میں تعلق تشبیہ کا ہو تو مجاز کو کیا کہیں گے؟ استعارہ۔ اور اگر کوئی دوسرا تعلق ہو تو پھر یعنی تشبیہ کا تعلق نہیں ہے، کوئی اور تعلق ہے، پھر اس کو مجاز مرسل کہیں گے۔ پھر اس کو مجاز، جیسے جو لفظ مجاز کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے ایک معنی اصلی موضوع لہو اور دوسرے معنی موقع پر مقصود غیر موضوع لہو ہوتے ہیں۔ اسی طرح کنایا کے طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، مگر دونوں کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ مجاز کے ساتھ جو قرینہ آتا ہے نا اس کی بنا پر اس کے اصلی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، اور کنایا کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں اصلی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مجاز کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے۔ مجاز کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہی فعل کی نسبت حقیقتاً جس کی طرف ہونی چاہیے اس کی بجائے غیر کی طرف کر دی جائے، فعل کی نسبت جس کی طرف ہونی چاہیے اس کے علاوہ کس کی طرف کر دی جائے، اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں۔ اس کو مجاز دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ کے اصلی معنی کے بجائے کوئی دوسرے معنی مراد لیے جائیں، لفظ کے اصلی معنی کے بجائے، اس کو مجاز لغوی کہتے ہیں۔ اس کو مجاز کی زیادہ تر بحثیں مجاز لغوی کے تحت ہی آتی ہیں، اور مجاز کے اندر معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان جو تعلق مناسبت کی بحث آتی ہے اس کا تعلق مجاز لغوی سے ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ یہ تعلق اگر تشبیہ کا ہو تو مجاز کو استعارہ ورنہ مجاز مرسل کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ آپ کو الگ الگ پتہ ہونا چاہیے کہ مجاز لغوی کسے کہتے ہیں، استعارہ کسے کہتے ہیں، مجاز مرسل کسے کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اسی چیپٹر میں سے ملیں گے۔ کافی ہے؟